الحمرا ہال لاہور میں پاکستانی جمہوریت میں سیاسی جماعتوں کا کردار کے نام سے کتاب کی تقریبی رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ اس کتاب کی مصنفہ نادیہ شکیل ہیں، جنہوں نے پاکستان میں سیاسی حالات کے حوالے سے بہت ہی باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے اس کتاب کو تحریر کیا۔ کتاب کی رونمائی کی تقریب میں معروف سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور نادیہ شکیل کی کاوش کو بہت سراہا۔ اس وقت ہمارے نمائندے ایم اے رحمان الحمرا میں موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان لاہور 24 نیوز لاہور سے اس وقت ناظرین الحمرا ہال نمبر 3 کے باہر موجود ہے، جہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بڑی ینگ رائٹرز نادیہ شکیل، جس نے موجودہ ملک پاکستان کی سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام جماعتوں کے کردار کو دیکھتے ہوئے، جمہوریت میں حکمرانوں کے کردار کے نام سے ایک ایسی کتاب لکھی جسے نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں پذیرائی حاصل ہوئی۔ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ کتاب لکھنے کا کیوں کر خیال آیا آپ کو، اور اس نام سے بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، تو آپ کو یہ کیسے خیال آیا؟ جی سر، مجھے بس یہی فیل ہوا کہ مطلب ہماری نیو جنریشن کو تھوڑا انیشیل لینا چاہیے اس سلسلے میں، اسے ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ لکھی جاتی ہے مطلب میں نے اکثر کتابیں پڑھی ہیں، ان میں نا ایک فینٹیسی لینڈ کی بات کی جاتی ہے، تو میں نے آپ کو ساری گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ اس بک میں آپ کو ہر چیز کنوے کی ہے، جو ہم اسی معاشرے میں، اسی ماحول میں، اسی ایٹماسفیئر میں رہ کے ہم جو کر سکتے ہیں۔ تو میری طرف سے تھوڑا بہت بس جو جتنی میری کاوش ہے وہ یہی ہے کہ میں نیو جنریشن کو یہ بتاؤں کہ ہمیں کس طرح چلنا چاہیے، اور ہمیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں۔ لاتعداد پاکستان کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، اس کے بعد بھی کوئی ایسی کتاب لکھی جائے گی آپ کے نام سے؟ ہاں جی، انشاءاللہ ضرور، کیوں نہیں، یہ تو ابھی انیشیل لیا ہے میں نے، انشاءاللہ مجھے یہاں پہ بہت اچھا ریسپونڈ ہوا ہے، تو میں نے تو ابھی تو یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے، میں انشاءاللہ آگے اور آپ کے لیے اچھی اپنی کوششیں جاری رکھوں گی انشاءاللہ۔ جی ناظرین، یہ تھی میڈم نادیہ شکیل صاحبہ، جو کہ کہہ رہی تھی کہ مستقبل میں اس کے علاوہ بھی میں بے شمار کتابیں لکھنے کا عزم رکھتی ہوں۔ پیپلز پارٹی نے وہ جو سیاست کے اندر ایک آلودگی تھی، اپنے کنڈکٹ سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کیا ہے کہ سیاست جو ہے وہ آلودگی کا نام نہیں ہے، سیاست بڑے پاکیزہ انداز میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کا پنجاب میں آپ نے دیکھا، جب لوگ کہہ رہے تھے کہ نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے ہیں، 40 کروڑ میں ایم پی اے بک رہا ہے، تو آپ نے اس کا ریزلٹس جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی ایم پی اے نہیں بکا، وہ ایک سیاسی عمل تھا جو ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور کی ضرورت رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی مستقبل ہے۔ ناظرین، اس وقت الحمرا کی ادبی بیٹھک کے ہال نمبر 3 میں ہم موجود ہیں، یہاں پر ہمارے ساتھ ایک ایسی سیاسی سماجی شخصیت عوامی فلاحی پارٹی کے چیئرمین ہیں شہراز الطاف صاحب، جن سے آج بات کریں گے موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے اور موجودہ جمہوریت کے حوالے سے، کہ مساق جمہوریت اور مساق صحافت کی آواز بلند کرنے والی پارٹی آج کہاں پہ موجود ہے، غریب کی بات کرنے والے کہاں پہ موجود ہے، مہنگائی عروج پر ہے، مہنگائی مارچ سے اقتدار مارچ تک کا سفر ختم ہوا اور آج وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ آج ہمارے ساتھ چیئرمین ہیں عوامی فلاحی پارٹی کے، آج ہم ان سے بات کریں گے۔ جی سر، موجودہ سیاسی نظام کے حوالے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بس سر، یہ ہمارا مسئلہ ہی دراصل نظام کا ہے کہ اس نظام نے آج تک 74 سال میں عوام کو کچھ نہیں دیا، اور اس نظام سے فائدہ اٹھانے والے کچھ لوگ ہیں، وہ 2-4 ہزار خاندان ہماری پارلیمنٹ میں، ہمارے سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں، جو ہر الیکشن میں 20 سے 50 کروڑ روپے لگاتے ہیں، ایک کاروباری انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پھر 5 سال اس کو 5 سال میں ڈبل کرتے ہیں۔ تو فلاحی پارٹی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ایسے نمائندے عوامی سماجی فلاحی انقلابی اصولی اسمبلیوں میں پہنچائیں گے، جو پھر آ کے عوام کی خدمت کریں۔ ہمیں آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ خوشحال پاکستان، سب کے لیے، نہ کہ چند کے لیے، کیونکہ چند کے لیے تو یہ خوشحال ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ چند کے لیے تعلیم ہے، چند کے لیے انصاف ہے، چند کے لیے صحت ہے، چند کے لیے ٹرانسپورٹ ہے، سب کے لیے نہیں۔ یہ ہے ہمارا مشن انشاءاللہ۔ اور غریب کے لیے آپ کی پارٹی مہنگائی کے خاتمے کے حوالے کے لیے کیا پلان آف ایکشن تیار کیا؟ سر، ابھی جو اپنی جیب سے ہم کر رہے ہیں وہ تو اپنے حلقہ این 133 پی پی 168 میں اپنی جیب سے پچھلے 7 مہینوں میں ہم کو 10,000 خاندانوں کو سستا آٹا، سستا گھی، سستا کوکنگ آئل دے چکے ہیں، اور روز دیتے ہیں، میں خود وہاں بیٹھتا ہوں۔ تو اپنی جیب سے فی الحال ایک ماڈل کے طور پہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ لوگ یہ یقین کر رہے ہیں کہ یار جو بندہ اپنی جیب سے ہماری خدمت کر رہا ہے،
پچھلے 7 ماہ سے کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے. جب تک الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا ہے تو اس حلقے کی تقدیر بدلیں گے, اس کو ماڈل بنائیں گے اور پھر یہی ہم صوبے میں, یہی ڈسٹرکٹ ڈویژن میں اور پاکستان بھر میں اپلائی کریں گے. کتنے یونٹس اس وقت آپ کے کام کر رہے ہیں؟ سر ہم اس وقت ہمارا پلان ہے کہ 30 کے قریب تو ہم ایم پی ایز ایم این ایز آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ کھڑے کریں گے. میں خود کھڑا ہوں گا یہاں سے ایز چیئرمین فلائی پارٹی, اور مختلف صوبوں سے ڈسٹرکٹ ڈویژن اور پورے ملک سے انشاءاللہ ہم 30 کے قریب تو بندے کھڑے کریں گے. یہ بہت ہی نازک سوال نازک مرحلے پہ اور خوشی کے مرحلے پہ کیا ہے. نازیہ شکیل صاحبہ کو تو بہت مبارکباد, کیونکہ انہوں نے جمہوریت کو بڑے گہرائی سے تلاش کیا. حساس بات یہ ہے کہ پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہے اور معیشت جو ہے وہ تباہ حالی کی طرف جا رہی ہے. اب اس کے اندر قصوروار کون ہے اور اس کو قصوروار کس کو کہنا ہے وہ بات کی بات ہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گداگر بن چکے ہیں. IMF آپ کو قرضہ نہیں دے رہا, فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے کم ہو رہے ہیں اور معاشی نظام آپ کا بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے. تو جو بھی نظام آپ نے بنانا ہے فوری طور پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, مفاہمت کی ضرورت ہے اور نیشنل اکنامک پالیسیز کی ضرورت ہے, اور معاشرتی طور پر لوگوں کو فوری طور پہ روٹی کا نظام بنانا چاہیے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور افلاس سے مر رہے ہیں, اور کہیں اچھے سفید پوش لوگ جو ہیں وہ مانگنے نہ لگ جائے, اور میں سڑکوں پہ دیکھ بھی چکا ہوں. اس سے پہلے کہ کوئی معاملہ خراب ہو جائے اور سیاست کھیلنا بند کر دیں, تاکہ آپ جو بیرونی قرضہ جات آنے وہ آ جائیں اور باقی نظام جو ہے وہ فوری طور پہ چلنا شروع ہو جائے. اس وقت واقعی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آپ کی امپورٹس مکمل بند ہے اور ایکسپورٹس آپ کی ہو ہی نہیں رہی, اور آپ کی جو ہے ایگریکلچر گروتھ کے اوپر آپ کا بیج, آپ کا فارم, آپ کا جو باغات سب کے سب جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ کمزور ہو چکے ہیں. تو فوری طور پہ آپ کو جمہوری نظام کو جو ہے اس میں بہتری کی صرف ایک ہی ریزن یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اور ایک طرح کی یہ قومی حکومت ہے جس پہ تمام صوبوں کی سیاسی جماعتیں موجود ہیں, اور ہماری خواہش ہوگی کہ PTI بھی اپنے جو بہت سی خدشات ہیں اس سے باہر نکل کے انتشار کو ختم کریں اور پاکستان کی معاشی صورتحال کے لیے اکٹھا بیٹھیں. یہی پاکستان کے لیے ضروری ہے, اور جب تک یہ نہیں ہوگا لوگ سیاست سے بھی بدظن ہوں گے اور پاکستان کی ریاست کو بھی نقصان ہوگا. سر مہنگائی کے خاتمے کے حوالے سے کیا پلان آف ایکشن ہے, جبکہ نواز لیگ نے مہنگائی مارچ سے اقتدار مارچ تک پہنچی اور مہنگائی تو اونٹوں کی تو جی آپ درست کہہ رہے ہیں, مہنگائی ہے, اور مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ اچھی معاشی پالیسیز کی ضرورت ہے وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام ناممکن ہے. جی ناظرین, آج کی جو کتاب کی رونمائی ہوئی ہے اس کے روح رواں اس کی تمام ایڈمنسٹریشن جو کی ہے وہ بھی بڑی ہی ینگ جنریشن ہے, آنے والے پاکستان کا مستقبل ہے, جنہوں نے پاکستان کے حالات کو میڈم نازیہ شکیل کے قلم کے ذریعے قلم بند کروایا. آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے روشن مستقبل کی طرف جا رہے ہیں اور پاکستان میں موجودہ مہنگائی کے تناسب کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم, شکریہ آپ کا سر, آپ نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے لیا. ایکچولی ہم ینگ لڑکوں نے سوچا ایک نئی لہر کے نام سے ہم نے ایک کیا کہتے ہیں یوٹیوب چینل بنایا, ایک صحافتی کام شروع کیا, کیونکہ آج کل جس طرح کا ڈپلومیٹک بیہیویئر دنیا کا چل رہا ہے کہ ہم سارے لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارا واحد رستہ جمہوریت ہے, لیکن کیا وجہ کہ تمام جماعتیں اس سوچ کے حامل ہونے کے باوجود اس کو ہم امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. تو اس لیے ہم نے ینگ لڑکوں نے سوچا ایک اس کا ہم نے کمپوننٹ کتاب آج ہم نے ایک لانچ کیا ہے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے ان کی رائے لی ہے. اس میں پھر ہم نے اپنی بھی ایک رائے دی ہے کہ ہم ینگ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اگر جمہوریت ہے تو اس میں کیا کردار ینگ لوگوں کا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں. اسی حوالے سے نئی لہر کے نام سے ہم نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے. اس کی ہم نے پہلی کتاب ایک صحافتی کتاب کے طور پہ ایک بک لانچ کی ہے. انشاءاللہ آپ کو ایک ڈفرینٹ پروگرامز اب نظر آئیں گے. ہم اپنی ینگ لاٹ کو جو ینگسٹر ہیں جو روڈس پہ ہوتے ہیں نوکریز پہ ہوتے ہیں ان کے ویوز لیں گے تاکہ ہمارے حکمرانوں تک جائیں, ان کو پتہ لگے کہ جمہوریت میں لوگ سوچتے کیسے ہیں. اگر جمہوریت ہی ہم نے مان لیا ہے سب نے کہ طریقہ ہے تو کیا وجہ کہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. ہم آمریت ایشوز امپلیمنٹیشن کی طرف لے جا رہے ہیں. تو ہم نے خیر اس کے حوالے سے کاوش کی ہے, انشاءاللہ اس کو آگے جا کے مزید پالش کریں گے کیونکہ ہم پروفیشنلز ہی نہیں ہیں, ہم نے اپنی دل کی بات کی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے جا کے بہت اچھے طریقے سے لوگوں میں لے کے آئیں گے, پروفیشنل لوگوں کو لے کے ساتھ چلیں گے, ان کی بھی رائے لیں گے. تو انشاءاللہ ایک بہتر پاکستان کی طرف, بہتر مستقبل کی طرف, بہتر جمہوریت کی طرف اس ملک کو لے جانے میں لوگوں کی رائے ڈیولپ کریں گے.
جی ناظرین، یہ تھے نوجوان رانا صاحب جو کہ اپنے آنے والے خیالات کے حوالے سے لاہور 24 سے گفتگو کر رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو اجازت. اللہ حافظ.